اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی وانہم الا یظنون، اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں کہ جو کتاب کو نہیں جانتے مگر زبانی پڑھ لینا، کچھ اپنی من گھڑت اور نرے گمان میں ہیں۔ دیکھیے یہاں ایک بات دیکھ لیں کہ توریت کو جو لوگ زبانی پڑھ لیتے تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پڑھ کہا۔ آج ہم لوگ قرآن عظیم اپنے بچوں کو پڑھا کر اور کہتے ہیں ہمارا بچہ عربی پڑھا ہوا ہے، حالانکہ نہ اس کو کوئی معنی آیا سمجھ میں نہ کچھ۔ قرآن تو ان کو ان پڑھ کہہ رہا ہے، صرف پڑھ لیا اور کچھ نہیں آیا، سمجھا کچھ نہیں، تو وہ کس کام کا؟ ہمارے تلاوت کا ثواب ملے گا، لیکن ہم اس قرآن سے ہدایت کیا لیں گے؟ جب تک ہم اس کے معنی نہیں سمجھیں گے تو ہم اس قرآن سے کیا ہدایت لیں گے کہ آخر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تو پہلے جو لوگ ایسے تھے جو کتاب کو زبانی پڑھنا جانتے تھے، قرآن نے ان کو ان پڑھ کہا کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ پتہ چلا قرآن پڑھنا چاہیے تو قرآن کو سمجھنا بھی چاہیے۔ اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں کہ جو کتاب کو نہیں جانتے مگر زبانی پڑھ لینا، یا کچھ اپنی من گھڑت اور نرے گمان میں ہیں۔ اہل کتاب میں بعض وہ جہلا اور بے پڑھے بھی ہیں کہ جو کتاب اللہ کو بالکل نہیں جانتے، جو ان کے گمراہ کن علماء نے اپنی مرضی کے موافق میٹھی میٹھی باتیں گڑھ رکھی ہیں، انہوں نے ان باتوں کو اپنی رائے کے مطابق پا کر یاد کر لیا ہے اور اپنے خیال میں ان کو توریت کے مضامین اور خلاصہ سمجھ کر خوش ہوتے ہیں۔ جو ان کے گمراہ علماء تھے وہ جو پھیلا رہے تھے وہ انہی کی باتوں کو سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا توریت میں یہی ہے کہ جو آخری نبی آئیں گے ان کی یہ خوبیاں ہوں گی، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں یہ کوئی خوبی پائی نہیں جا رہی ہے۔ تو انہوں نے وہی بات مان لی کہ جو اپنے علماء سے سن لی کہ ہاں یہ جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، توریت میں ایسا ہی لکھا ہوگا۔ کہ ہم نے کتاب کا لب لباب نکال لیا، یا وہ جہلا توریت کی عبارت بے سوچے سمجھے طوطے کی طرح پڑھ لیتے ہیں، اس کے مضامین تک نہیں پہنچتے، مگر لطف یہ ہے کہ انہیں خود بھی ان باتوں پر یقین نہیں۔ تفسیر کبیر نے اس جگہ فرمایا کہ اس قسم کے لوگ مسلمانوں میں بھی موجود ہیں۔ ان میں بعض گمراہ کن علماء ہیں جو قرآن کریم اور حدیث کی تحریف معنوی میں دن رات مشغول رہتے ہیں۔ بعض مسلم نما کفار وہ ہیں جو غیروں کی مرضی پر اپنا دین و مذہب اور قوم قربان کرنے پر تیار ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہودیوں میں ہی ایسے علماء تھے، بلکہ مسلمانوں میں بھی ایسے علماء موجود ہیں جو اپنا دین بیچنے کے لیے تیار ہیں لوگوں کے۔ اور وہی آپ دیکھیے دین بیچنا ہی تھا جو انگریزی حکومت کے ہاتھوں اسماعیل دہلوی نے دین کو بیچ کر وہابیت کی بنیاد ڈالی، اور حدیث کے غلط معنی، قرآن کے غلط معنی لوگوں تک پہنچائے۔ لوگوں نے عالم سمجھ کر کہ یہ بہت بڑے پیر زادے ہیں، پیر گھرانے کے ہیں، یہ غلط کیسے بولیں گے، ان پر بھروسہ کیا اور اس دین کو اپناتے چلے گئے جو اللہ کا نہیں بلکہ اسماعیل دہلوی کا دین تھا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ہمیں بھی قرآن عظیم
کو جو ہے سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ کون کیا کہہ رہا ہے ایسے ہی ہر کسی کی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ آج یوٹیوب کا دور ہے اور لوگ تقاریر سن رہے ہیں۔ ایک وہ دور تھا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سنی عوام وہابی علماء کا بیان نہ سنیں، منع فرمایا اعلیٰ حضرت نے کہ یہ ناسمجھ ہیں، کیا معلوم کون سی بات جو ہے ان کے دل میں اثر کر جائے اور یہ اس کی طرف رجحان کر لیں۔ اور آج تو یوٹیوب کا دور ہے، جسے دیکھو وہ تقریریں نکال رہا ہے اور یہ جان ہی نہیں رہا ہے کہ کون عالم ہے، یہ سنی ہے یا وہابی ہے یا دیوبندی ہے، بس سننے سے مطلب ہے۔ بیان اچھا لگا، بہت سے سنیوں کو ایسے دیوبندیوں کا بیان سنتے ہوئے دیکھا، کہتے ہیں بہت بڑھیا بیان ہے فلاں مولانا کا، جب دیکھا تو وہ مولانا نکلے دیوبندی۔ تو ایسے ہی لوگ جو ہے دیکھیے طارق جمیل ہے دیوبندی ہے، جانے کتنے سنی اس کے دیوانے ہو گئے اس کا بیان سن سن کے۔ تو اسی لیے اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا تھا کہ جو ہے اہل سنت والجماعت کو یہ اجازت نہیں ہے عوام کو کہ عوام جو ہے وہابی مولویوں کا بیان سنیں۔ آپ اپنے سنی علماء کا بیان سنیے جو آپ کو جو ہے عقیدے کی بات بیان کرتے ہیں، آپ کو سیدھی راہ دکھاتے ہیں۔ جو گمراہ مولوی ہیں ان کے بیان سے بچیے، ان کا بیان سن کر آپ بھٹک سکتے ہیں، بہک سکتے ہیں۔ بعض وہ جہلا بھی ہیں جنہوں نے قرآن کریم کے اردو ترجمے دیکھ کر کچھ نوٹ لگا رکھے ہیں اور اپنے کو بڑا عالم مفسر محدث جانتے ہیں۔ اس زمانے کے اکثر اردو تفسیروں کا یہی حال ہے۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون۔ تو خرابی ہے ان کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھیں پھر کہہ دیں یہ خدا کے پاس سے ہے کہ اس کے عوض تھوڑے دام حاصل کریں، تو خرابی ہے ان کے ہاتھوں کے لکھے سے اور خرابی ہے ان کے لیے اس کمائی سے۔ مدینہ منورہ میں تشریف جب اللہ کے رسول مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو علماء یہود کو کبھی اندیشہ ہوا کہ ہماری سرداری چھن جائے گی، تو انہوں نے جو ہے یہ تحریفیں کی اور جو ہے یہودیوں کو بہکانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی اس کمائی پر بھی خرابی ہے، اور یہ جو اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ کی کتاب کہہ رہے ہیں اس پر بھی خرابی ہے ان کے لیے، قیامت میں اس کا مواخذہ ہوگا۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور بولے ہمیں تو آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دن، تم فرما دو کیا خدا سے تم نے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ یعنی یہودیوں نے مسلمانوں سے یہ کہا کہ ہم ہی حق پر ہیں، پھر چلو اگر ہمیں آگ چھوئے گی بھی جلائے گی بھی، اگر ہم جہنم میں جائیں گے تو ہم زیادہ دن نہیں جائیں گے، بس کچھ دن ہم جہنم میں رہیں گے 40 دن تک، اس کے بعد ہمیں نکال لیا جائے گا، ہم جنت میں جائیں گے۔ وہ بھی ہم 40 دن کیوں جائیں گے جہنم میں؟ وہ اس لیے جائیں گے جو ہمارے بزرگ گزر گئے انہوں نے 40 دن بچھڑے کی پوجا کی تھی، اس کی وجہ سے ہمیں سزا ملے گی۔ بس تو ہم 40 دن جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تو بولے ہمیں تو آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دن، تم فرما دو کیا خدا سے تم نے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ اس بات کا کوئی اللہ نے تمہیں وعدہ دے دیا ہے کہ 40 دن تم جہنم میں رہو گے؟ اگر ہے تو دکھاؤ۔ تم یہ بات اپنی زبان سے کہہ رہے ہو یا اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہے؟ اگر وعدہ لیا ہے تو لکھا ہوا دکھاؤ۔ کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے تم سے کہا یا کسی اور نبی نے کہا کہ بنی اسرائیل صرف 40 دن جہنم میں رہیں گے؟ ایسا کوئی عہد تمہارے پاس نہیں ہے۔ پتہ چلا یہ اپنی طرف سے گڑی ہوئی بات کہہ رہے ہیں۔
جب تو اللہ ہرگز اپنا عہد خلاف نہ کرے گا، اگر اللہ سے وعدہ کر لیا ہے تو اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ یا خدا پر وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ ہاں کیوں نہیں، جو گناہ کمائے اور اس کی خطا اسے گھیرے وہ دوزخ والوں میں ہیں، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ 40 دن کی بات کر رہے ہو، تمہیں تو ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہود کہتے تھے کہ ہم دوزخ میں صرف اتنی مدت رہیں گے جتنے کہ ہمارے باپ داداؤں نے بچڑے کی پوجا کی ہے، یعنی 40 دن، اس کے بعد عذاب سے چھوٹ جائیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ تو تم تو ہمیشہ جہنم میں رہو گے، تو جنت میں کون رہے گا پھر؟ تو اللہ نے فرمایا اور ایمان، وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنت والے ہیں۔ ہاں تم اپنا ٹھیکیداری مت دکھاؤ، جنت والے وہ لوگ ہوں گے کہ جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر اور انہوں نے اچھے کام بھی کیے، ایمان بھی لائے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اچھے کام کیے دنیا میں رہ کر، تو وہ جنت والے ہیں، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت والے جو ہمیشہ جنت میں رہیں گے ان کو بتا دیا، وہ لوگ ہیں جو ایمان بھی لائیں گے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اچھے کام بھی کریں گے۔ آدمی کہ بس مسلمان ہیں، تو قرآن فرما رہا ہے ایمان بھی لائیں گے اور ایمان لانے کے ساتھ اچھے کام بھی کریں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، ماں باپ کی فرما برداری کریں گے، غریبوں کو ستائیں گے نہیں، کسی پر ظلم نہیں کریں گے، کسی کا جو ہے پیسہ نہیں ہڑپیں گے، کسی کی جائیدادیں نہیں غصب کریں گے۔ تو وہ لوگ جو اچھے کام بھی کریں گے وہ لوگ جنتی ہیں۔ لوگ 4 قسم کے ہیں، اب یہاں پر اس کی بتا رہے ہیں کہ لوگ 4 قسم کے ہیں۔ ایک وہ جو ایمان اور اعمال دونوں سے خالی ہیں، نہ ان کے پاس ایمان ہے نہ عمل ہے، عمل سے بھی برے ہیں اور ایمان تو ہے ہی نہیں۔ ان کا ذکر پہلی آیت میں ہوا کہ وہ ہمیشہ کے جہنمی ہیں، وہ ہمیشہ کے جہنمی ہیں۔ دوسرے وہ جو ایمان اور نیک اعمال دونوں رکھتے ہیں، ایمان بھی ہے ان کے پاس اور اچھے عمل بھی ہیں، ان کا ذکر اس آیت میں ہوا۔ اس میں ہوا کہ جو اچھے کام کریں گے، ایمان لائیں گے، وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائیں گے، کہ وہ ہمیشہ کے جنتی ہیں۔ اب 2 فریق باقی بچے، ایک وہ جن کا ایمان تو درست اور اعمال خراب۔ ایمان تو صحیح ہے، اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول کو غیب داں مانتے ہیں، ان کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں، لیکن عمل ان کے خراب ہیں، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کے عمل خراب ہیں۔ تو جن کا ایمان تو درست ہے اور اعمال خراب، یعنی فاسق مسلمان، چونکہ یہ اگلے دونوں فریقے سے ملے ہوئے ہیں کہ عقیدے میں مسلمانوں کے اور اعمال میں کفار کے مشابہ ہیں، عقیدہ تو مسلمانوں کی طرح ہو گیا اور صورت کافروں کی طرح ہو گئی، تو یہ دونوں سے مل گئے، مسلمان اور کافروں دونوں سے مل رہے ہیں، ان کے عقیدے میں مسلمانوں سے اور صورتوں میں کافروں سے ملے ہوئے ہیں، اعمال میں کفار کے مشابہ ہیں، لہذا ان کی جزا بھی دونوں فریقوں کی جزا سے ملی ہوگی۔ جب دونوں سے ملے ہو تو جو اللہ بدلہ دے گا تو وہ بھی دونوں سے ملی ہوگی، مسلمانوں والا بدلہ بھی ملے گا اور کافروں والا بدلہ بھی ملے گا۔ تو ان کی جزا بھی دونوں فریقوں کی جزا سے ملی ہوگی، یعنی کچھ دن جہنم میں رہیں گے، پھر جنت میں مکان ہوگا۔ کچھ دن جہنم میں رہیں گے، اما میاں 1 سیکنڈ تو آگ میں رہنا کر رہا ہے، بولو، سوچو، غور کرو، اس لیے اپنے اعمال بھی درست کرو۔ اللہ کا 1 لمحے کا عذاب برداشت نہیں ہو سکتا، کچھ دنوں کا کہاں سے ہوگا؟ تو مسلمان کی جو ہے یہ نہیں چاہیے کہ اپنے اعمال کفار کی طرح رکھے، اپنی صورتیں کفار کی طرح رکھے، اپنے لباس کفار کی طرح رکھے۔ ہمارا عقیدہ بھی مسلمانوں کی طرح ہونا چاہیے اور ہمارے اعمال بھی مسلمانوں کی طرح۔
یہ کافروں کے کام ہے کہ ان کی باراتیں ہو رہی ہیں تو وہ جو ہے ڈھول بھی بجا رہے ہیں، بینڈ باجا بھی کر رہے ہیں، ناچتے بھی جا رہے ہیں روڈ پر، کودتے ہوئے بھی جا رہے ہیں، یہ سب کافروں کے اعمال ہیں، کوئی مسلمانوں کے اعمال تھوڑی ہیں۔ مسلمانوں کے یہاں تو سادہ سودہ نکاح ہے، سادہ سودہ نکاح ہے، اپنے سادگی کے ساتھ اپنے مہمانوں کو بلایا، ان کا ناشتہ پانی کرایا، قاضی کو بلایا، نکاح کرایا سنت طریقے پر اور رخصتی کر دی۔ یہ مسلمانوں کے طریقے ہیں۔ تو اب تم مسلمانوں کے طریقے چھوڑ کر کفار کے طریقے اپناؤ گے تو پھر جو ہے سزا بھی دونوں ہوگی، کوئی بچ نہیں پائے گا اگر اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو۔ پھر جنت میں مکان ہوگا، جنت میں رہ کر پھر دوزخ میں نہ آئیں گے، یعنی جہنم میں رہیں گے پھر جنت میں جائیں گے۔ اب جب جنت میں آ جائیں گے اب پھر جہنم میں دوبارہ نہیں ڈالے جائیں گے، جنت میں رہ کر پھر دوزخ میں نہ آئیں گے، کیونکہ وہاں کسی کو سر بلند کر کے گرانا رب کی حکمت کے خلاف ہے۔ کسی کو بلندی کے مقام پر پہنچا کر گرانا یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے۔ ہاں، گرے کو اٹھانا عین کرم ہے، نیز وہ قلب سے مسلمان تھے اور یہ قالب سے کفار کے مشابہ، اور قلب قالب سے اعلیٰ ہے۔ قلب دل کو کہتے ہیں اور قالب جسم کو کہتے ہیں۔ تو دل سے مسلمان تھے، جسم سے جو ہے کفار کے طریقوں پر تھے، لیکن دل جو ہے وہ جسم سے اعلیٰ ہے۔ تو قالب سے قلب سے اعلیٰ ہے، لہذا قالب کے جرم پر عارضی سزا پائیں گے اور قلب کی درستگی کی وجہ سے بات کو دائمی بہشت میں رہیں گے۔ خیال رہے کہ یہ قانونی سزا ہے۔ ہاں، یہ ایک بات بتا دیں، یہ قانون ہے، یہ ایک قانون ہے۔ جیسے ہندوستان کا قانون ہے قاتل کو پھانسی کی سزا دی جائے، لیکن راشٹرپتی کو حق حاصل ہے کہ وہ اس سزا کو معاف کر دے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو قانون یہ تھا کہ سزا دی جائے گی، اس پہ سزا ہے، قاتل کو قتل کا بدلہ قتل ہے، یہ سزا تھی، قانون تھا، لیکن راشٹرپتی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ چاہے تو اس کو معاف کر دے۔ ایسے ہی مسلمان کے لیے یہ سزا ہے کہ انہوں نے یہ گناہ کیے، یہ گناہ کیے، یہ گناہ کیے، اس کی یہ سزا ہے۔ جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ سب سزائیں ہیں کہ یہ کرے گا تو قبر میں ایسا ہوگا، یہ کرے گا تو اتنے جہنم میں ڈالا جائے گا، ویل میں ڈالا جائے گا۔ جو خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے، قرآن فرماتا ہے جو اپنی نمازیں وقت گزار کر پڑھتے ہیں، قضا کر کے پڑھتے ہیں، جو پڑھتے تو ہیں لیکن قضا کر کے پڑھتے ہیں، ان کے لیے جہنم کی ایک وادی ویل ہے، اس جہنم کی وادی ویل میں ان کو ڈالا جائے گا۔ جو پڑھتے ہیں لیکن دیر کر کے قضا کر کے نمازوں کو پڑھتے ہیں ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ ہے قانون۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اگر معاف کر دے تو یہ اس کی رحمت۔ قانون بتا دیا گیا، سزائیں یہی ہیں، ان کے بدلے یہ سزا، ان کے بدلے یہ سزا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اختیار ہے، وہ جس کو چاہے معاف فرما دے، جس کو چاہے معاف فرما دے۔ اس کا فیصلہ قیامت میں ہوگا کہ وہ کس کو معاف کرے گا اور کس کو سزا دے گا، ہے نہیں؟ یہاں پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہمیں معاف ہی کر دے گا، یا یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جہنم میں ہی چلے جائیں گے۔ تو ہمیں یہی چاہیے کہ ہم اچھے اعمال کریں، اپنے رب سے امید رکھیں۔ خیال رہے کہ یہ قانونی سزا ہے، لیکن اگر رب کرم فرمائے یا بزرگوں کی شفاعت سے اس کو بالکل بخش دے تو اس کی رحمت ہے۔ چوتھا وہ گروہ جو عقیدے میں کافر مگر ان کے بعد اعمال اچھے۔ اب چوتھا گروہ رہ گیا، ہیں تو کافر لیکن عمل اچھے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کرتے ہیں، وہ نہیں دیکھتے یہ ہندو ہے یا مسلمان ہے، انہیں بھلائی کرنا ہے تو کرنا ہے، ہیں خود کافر لیکن وہ دوسروں کے ساتھ انہیں جو ہے خدا کی مخلوق کی خدمت کرنا ہے، اس سے انہیں مطلب نہیں ہے کون آنے والا آ رہا ہے، ان کو سب کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں، سب کے ساتھ سب کو کھانا کھلا رہے ہیں، سب کے کپڑے پہنا رہے ہیں۔ اگر شادی کرانا ہے تو ان کی نظر میں یہ نہیں ہے ہندو لیکن اگر مسلمان ہے تو انہوں نے مسلمان کی بھی کرا دی۔ ایسی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، کفاروں کی بھی بنی ہوئی ہیں۔ تو ایسے لوگ ہیں جن کے ایمان تو ان کا خراب ہے لیکن عمل ان کا اچھا ہے، یہ چوتھے قسم کے لوگ ہیں۔ ان کے متعلق
چوتھا وہ گروہ جو عقیدے میں کافر مگر ان کے بعض اعمال اچھے، جیسے صدقہ و خیرات کرنے والے کفار، ان کے متعلق خواہ یہ کہہ لو کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں کھا پی لیا اور آرام پا لیا وہ ان کے اعمال کا بدلہ ہو گیا۔ اس کا بدلہ یہی ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو عیش و عشرت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سکون دیتا ہے، یہاں بڑے اطمینان سے ان کی کٹتی ہے، یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ اچھائی کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا میں دیتا ہے کہ ان کے جو ہے بڑی سکون کے ساتھ کٹتی ہے، بڑا اللہ تعالیٰ انہیں مال و دولت عطا کرتا ہے، بڑی عیش و عشرت کے ساتھ وہ لوگ رہتے ہیں۔ آخرت میں ان کے لیے دائمی جہنم، کیونکہ وہ قالب سے نیک تھے جو کہ عارضی چیز ہے، اور قلب سے بد، اور قلب اصلی چیز ہے، دل سے تو برے ہی تھے بھائی۔ پہلے کا جب مسلمان دل سے اچھا تھا، جسم سے برا تھا، تو جسم جو ہے اس کو عارضی چیز سے جو ہے وہ عارضی اس کو سزا مل گئی جہنم میں، اور پھر دل اصلی چیز ہے جنت مل گئی۔ یہاں کافر دل سے برا، جسم سے اچھا، تو جسم سے اچھا اور دنیا ایک عارضی چیز ہے، اور قلب سے بد اور قلب اصلی چیز ہے۔ اسی طرح دنیا میں جو کہ عارضی مقام ہے ان کو جزا دے دی گئی، اور آخرت میں جو اصل مقام ہے سزا پائیں گے۔ یا یوں کہہ لو کہ کفار کا کوئی عمل نیک ہوتا ہی نہیں، کیونکہ نیک اعمال کے لیے ایمان شرط ہے، سمجھے؟ دوسری بات یوں بھی سمجھ لو کہ وہ دیکھنے میں تو نیک عمل ہے، لیکن نیک عمل کے لیے ایمان شرط ہے۔ جب تک ایمان نہیں، کوئی کتنا ہی نیک عمل ہو وہ نیک نہیں کہلائے گا، لہذا ان کے صدقہ و خیرات کو عمل صالح نہیں کہہ سکتے، اگرچہ بظاہر صالح معلوم ہوتے ہیں، جیسے لکڑی کا گھوڑا اور قالین کا شیر، کہ یہ اصلی گھوڑے اور شیر کے ہم شکل تو ہیں مگر حقیقتاً نہ گھوڑا ہے نہ شیر ہے، نہیں دیکھنے میں تو گھوڑا ہی ہے، دیکھنے میں شیر لگ رہا ہے۔ ایسے ہی ان کے اعمال دیکھنے میں تو اچھے لگ رہے ہیں، لیکن ایمان کے بغیر وہ اچھے نہیں ہیں۔ جب تک کہ ایمان نہیں، سارے اعمال بیکار ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ کفار کے اعمال اس سفید چمکدار ریت کی طرح ہیں جس کو پیاسا دور سے دیکھ کر پانی سمجھتا ہے، سمجھتے ہیں بہت اچھے ہیں، لیکن وہ دور سے ہی اچھے ہیں، اندر کچھ نہیں۔ وما علینا الا البلاغ، سنتیں پڑھو۔